حضرت مولانا خطیب الرحمان صاحب ندوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ حضرت والا کا تعلق جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ سے تدریسی حیثیت سے ہے، اور آپ ماہنامہ وہاں کے علمی فکری ترجمان الشارق کے مدیر ہیں، اور وہاں سے ان کی تحریریں عالم اسلام کے بیشتر حصوں میں پہنچتی ہیں۔ حضرت والا مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز مہمانان گرامی، خاص طور سے چیئرمین صاحب اور ہمارے پردھان صاحب، اور باہر سے جو حضرات تشریف لائے ہیں وہ بھی بہت معزز ہیں، ان کے نام سے ہمیں زیادہ واقفیت نہیں ہے کہ میں ان کا نام لوں۔ اور اس تعلق سے، پروگرام کے تعلق سے میں جو کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے بیان آئے فراد ادیبی صاحب کے، مولانا انصار صاحب نے مختصر ہی وقت میں بہت سی باتیں کہیں کہ اردو صحافت جو چلی تھی 1822 سے، اور آج جو ہے یہ سن جو چل رہا ہے یہ 200 سال پورا ہو رہا ہے، یعنی اس نے 200 سال کا سفر کیا۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اردو صحافت کو یہ فخر حاصل ہے کہ صحافی، اردو صحافی، اس نے تحریک آزادی میں اپنی جان گنوائی اور شہادت کا جام اس نے نوش کیا۔ اور اس طریقے سے بعد میں بھی بہت سارے ایسے نام لیے جا سکتے ہیں، مولانا عبدالماجد دریابادی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد الہلال کے ذریعے انہوں نے بہت بڑی خدمات انجام دی۔ اتنا بھی باکانہ جو اخبار نکلتا تھا، اور مصور اخبار، تصویر کے ساتھ ہر شخص اس کو پڑھتا تھا، کیا وہ جو کیا ہے زاہد، کیا پارسا، کیا دوسرا تیسرا، ہر شخص اس کو قبول کرتا تھا۔ یعنی یہ اخبار کی یہ خوبی تھی، اس صحافت کا یہ کمال تھا۔ اور مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو صحافت کو عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ صحافت عبادت ہے، جس طریقے سے عبادت میں حضوری شرط ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دو کیفیت انسان کے اندر رہے گی تو آپ سمجھیے کہ کس غائز سے آدمی جو کا عبادت کرے گا، کتنا جو استحضار اس کو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہی سمجھیے کہ یہ صحافت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ صحافت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب صحافی اپنا قلم چلائے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ہوں، یعنی میرے ہاتھ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، غلط سلط بات، کہ جس کو یہ پڑھ کر کے جو کیا ماحول کے اندر، علاقے کے اندر آپ کے جو سناٹا چھا جائے، اور لوگ جو کیا ہے اس سے جو تباہی کی راستے پر پڑ جائیں، گمراہ ہونے لگیں، اور اس کی جو وجہ سے ایک خبر کی وجہ سے اگر غلط خبر شائع کر دی گئی تو اس کی وجہ سے جو کیا ہے کتنا جو مثبت جو کیا ہے اور منفی اثرات اس سے پیدا ہوں گے، بگاڑ پیدا ہوگا، جس کی طرف جو اشارہ کیا مولانا انصار صاحب نے۔ تو صحافت کے اندر ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ حالات کا جائزہ لے کر کے ہم وہ بات کہیں جو حق بجانب ہو، جانبدارانہ کوئی بات نہ ہو، سچائی کو آپ جو کا تو آپ پیش کر دیں۔ اور یہ بہت بڑی خوبی حاصل ہے اردو صحافت کو۔ یہ جو کیا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ شعر و شاعری اور صحافت یہ کوئی جو کیا ہے کمتر اور گھٹیا چیز ہے۔ ہمارے علماء کے اندر بھی یہ بات رہی ہے، شعر و شاعری چاہے انہوں نے پورے طور پر اس کو جو پیشہ نہ بنایا ہو، لیکن جو کیا ان کے اندر یہ خوبور رہی ہے اور ان کا یہ ذوق رہا ہے۔ خود ہمارے جو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شعر کی حیثیت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو کلام ہے، اچھا کلام سمجھا جاتا ہے،
برا کلام منہ تک برا کلام ہے، ایسی شعر ہے، اچھے اشعار ہوں تو اچھے اشعار کہے جائیں گے۔ تو دوسری بات، یہ چیئرمین صاحب نے جو بات کہی اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح بات انہوں نے کہا کہ ہم جو کہا بیٹھ کر کے چائے پر چائے پیتے چلے جاتے ہیں، دوسرے کا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسرے کا پیسہ بھی گنواتے ہیں، چاہے فیشنی میں گنواتے ہوں، اپنا بھی گنواتے ہیں، لیکن جو کہا 4 روپیہ 5 روپے کا اخبار نہیں خرید سکتے۔ یہ بھی کرنا چاہیے۔ آج سے ہم عہد کریں کہ ہم جو کہا اخبار خود اپنا پڑھیں، اور جو کہا ہندی کی طرف بھی توجہ کریں۔ زبان کسی کی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ کتنے اخبار ایسے ہیں کہ ان کی ذمہ داران جو کیا ہے ہمارے جو کیا مسلمان بھائی نہیں تھے بلکہ دوسرے لوگ تھے۔ آپ اس کو تو سوچئے۔ اور اردو زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو، یہ خود اردو زبان جس کے تعلق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اردو صحافت کے تعلق سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ اردو زبان اور اردو صحافت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جو ہر شہر کے لیے، ہر سماج کے لیے، ہر معاشرے کے لیے وہ آئینہ دکھاتی تھی اور سب کو برابر یکساں فائدہ پہنچاتی تھی۔ اردو زبان اور اردو صحافت کی کیا ہے بڑی خوبی ہے۔ اور جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کیا اس کی جو کیا امداد بھی کرنا چاہیے، مالی تعاون بھی پیش کرنا چاہیے ایسے اداروں کو۔ آخری بات جو کتاب کے تعلق سے جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، شاستری جی انہوں نے بھی دیکھی، اور اس پر تبصرہ کرنا تو بہت مشکل ہے کتاب پر، ورنہ سچی بات ہے کہ تفصیلی تبصرہ جو کیا ہے کرنا چاہیے کسی کو۔ جب وہ یہ تبصرے کے تعلق سے جو 1-2 لفظ جملے بولے تو مجھے بہت اچھا لگا، چونکہ یہ تبصرے کا کام میں بھی کبھی کبھی کرتا ہوں، بلکہ مستقل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ فلاں صاحب نے لکھی، فلاں اتنے صفحات ہیں، یہ ہے فلاں ہے، بلکہ جو ابو ہریرہ یوسفی صاحب نے کہا کہ یہ کتنے جو کہا 500 تعداد میں چھپی ہے، یہ بھی اس کا ایک اہم جز ہے۔ تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ میں یہ خود کام کرتا ہوں۔ آخر میں یہ صفی الرحمان، صفی معروفی، ابو ہریرہ معروفی، افضل حماد معروفی، جن میں میں صرف جو ہے ابو ہریرہ یوسفی سے واقف پہلے سے بھی تھا نام سے، اور اب انہوں نے مجھے کیا ہے اس میں گھسیٹا ہے، میں گھسیٹنے سے تعبیر نہیں بول تو دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اعزاز بخشا، ان کا یہ شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ اور جو کلام پیش کرنے والے جو نام ہیں ان کا ایسا اس وقت تو مشکل نہیں ہے کہ تمام ناموں کو گنوایا جائے، لیکن سب نوجوانوں کے نام ہیں۔ میں دل کی گہرائی سے ان نوجوانوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو یہ کام کیا شعر و شاعری کا، مجھے اندازہ نہیں تھا، اور ابھی بھی اندازہ نہیں، جب پڑھوں گا تب صحیح میں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے جو ہمارے سامنے یہ 20 سال کے لڑکے اور یہ کیا ہے مدرسے سے پڑھنے والے لوگ، مدرسے سے فارغ ہونے والے، مکتب سے پڑھنے والے، انہوں نے یہ کام انجام دیا، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ اور ڈاکٹر شکیل صاحب جو کچھ بول رہے تھے ان کی اہمیت بتا دوں کہ جو کچھ وہ بول رہے تھے وہ تقریر کیا کر رہے تھے، وہ اپنی تحریر ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، انہوں نے پورا مئو لکھ دیا ہے۔ اور میں اتفاق سے اس کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں، کیا ہوا، مئو شہر ہنروراں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں کیسے الفاظ ملیں گے۔ ہم جو جس معاشرے کے اندر ہیں، جو ہمارا کاروبار ہے دھرکی اور جکاٹ کی زکوٰۃ، کیا ہم اگر کسی کے ساتھ اردو بولیں تو ہم جو کیا اتنے پڑھے لکھے جب اپنے کو سمجھتے ہیں حالانکہ ہیں نہیں، تو ہم بھی جو کیا ہے آپ کے چکر کھا جائیں گے۔ ڈاکٹر شکیل صاحب نے تمام باتوں کو اس میں لکھ دیا ہے۔ اس کتاب کو کم سے کم جو وہ کتاب تو ہم ضرور پڑھیں۔ بس اسی آخری اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو معذرت کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے پھر بھی ایسا اعزاز بخشے، اور میں جو تمام جو اراکین کا، آپ حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بقیہ جو بات تو مکمل ہو چکی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب کی پشت پر شعری و ادبی نشست بزم سخن پورا معروف کا اشتہار ہے، اس میں بہت ساری معلومات ہیں، میں اس کو پیش کر دے رہا ہوں تاکہ ان حضرات کی حوصلہ افزائی آپ کے سامنے آ جائے۔ بزم سخن کے سرپرست مسیح الدین نظیری، صدر قاری ابو سعد وسیع معروفی، نائب صدر مولانا صفی الرحمان صفی، اور خزانچی شرف الدین بیکل بیضاپوری۔ یہ حافظ عبدالرؤف صاحب کی قیادت میں ابو ہریرہ یوسفی اس کے سیکریٹری ہیں، افضل حماد صاحب اس کے نائب سیکریٹری ہیں، بہت سارے نام اس کے اراکین میں ہے۔ اوپر ایک اچھا سا شعر لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ محفل میں آپ آ گئے اللہ رے نصیب، محفل میں آپ آ گئے اللہ رے نصیب، خوشیوں کو میری آپ نے دو چند کر دیا،
تاثیر اس زباں کی نظیری عجیب ہے، اردو نے تلخیوں کو بھی گلقند کر دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، اور اسی شکریہ کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔